بڑے نیک پرہیزگار لوگ عام طور پہ جو مر جاتے تھے تو لوگ ان کی محبت میں ان کی تصویریں پہلے رکھتے، پھر دھیرے دھیرے اس کو پوجنا شروع کر دیتے، اور ایسے ہی پھر پوجنے کا رواج ہوا۔ تو میری یہاں پر عرض یہ ہوگی بہت ادب اور احترام کے ساتھ کہ پیروں کی، فقیروں کی، بزرگوں کی تصویروں کو اس طرح گھروں میں نہ لٹکایا جائے، اور نہ ہی ان پہ پھول چڑھائے جائیں، اور نہ ہی اس پہ اگربتی لگائی جائے، نہ اگربتی کی دھونی دی جائے، نہ لوبان کی دھونی دی جائے، ورنہ باپ تصویر لگائے گا، بیٹا پھول چڑھائے گا، کہیں اللہ نہ کرے کہ پوتا اس کی پوجا نہ کرے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ جسے دنیا سائی بابا کہتی ہے، یہ شخص بنیادی طور پر مسلمان تھا، جہاں تک میری اپنی معلومات ہے، ممکن ہے کہ اس سے کوئی اختلاف بھی کرے۔ اصل میں جو سائیں ہے، سائیں یہ پنجابی لفظ ہے، سائیں بطور احترام یہ کہا جاتا ہے سائیں، لیکن سائیں بابا کا اصل جو نام ہے وہ عبد الرحمن ہے، اور اب تو باضابطہ طور پر ان کے جنازے کی تصویر بھی انٹرنیٹ پر آ گئی ہے۔ بہرحال ان کی شخصیت میں لوگوں کو بڑا اختلاف ہے کہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے۔ البتہ وہ ولی تھے یا نہیں تھے اس سلسلے میں تو میں خاموش ہوں، اس سلسلے میں میں کوئی اپنی رائے نہیں پیش کرتا، لیکن البتہ ان کا نام عبد الرحمن تھا، اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے، حضرت وارث پاک کے ہم عصر ہیں، وہ جسے دنیا سائیں بابا کہتی، ان کا نام عبد الرحمن ہے، اور وہ حضرت وارث پاک کے معاصرین میں سے ہیں۔ وہ ان کا دور، وارث پاک کا دور، بابا تاج الدین ناگپوری علیہ رحمہ کا دور، یہ سب ایک دور کے لوگ ہیں۔ اور بعد میں جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی قبر بھی، ان کو دفن کیا گیا، باضابطہ طور پر ان کو دفن کیا گیا، ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی گئی۔ اب تو اس کی، میں نے کہا نا کہ واٹس ایپ پر بھی اور فیس بک پر بھی اس کی تصویریں آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے پھر تصویریں لگائی، وہی چیز آ گئی، تصویریں لگائی، پھر کچھ لوگوں نے اس پہ پھول چڑھانے شروع کیے، پھر کچھ لوگوں نے اگربتیاں لگانی شروع کی، اور اب ایسا ہوا کہ وہ باضابطہ طور پر جو ہے وہ اس کی عبادت کی جا رہی، اس شخص کی عبادت کی جا رہی۔ بلکہ راجستھان کے ایک چھوٹے سے دیہات میں مجھے دعوت دی گئی، میں پروگرام کے لیے گیا، تو پروگرام کے بعد میری دعوت تھی، جس گھر میں میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تو ایک طاق کے اندر وہ ایک بت سائی بابا کا رکھا ہوا تھا، مسلمان کا گھر، وہاں اگربتیاں جل رہی تھی، تو میں نے کہا میں کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک آپ اس کو نہ نکالیں، یا میں رہوں گا یا یہ۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کو نکالا، پھر میں نے سب گھر والوں کو توبہ بھی کرائی، کلمہ بھی پڑھایا، اور ان کو بتایا کہ یہ اسلام نہیں ہے۔ یعنی دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو ایسا ہی ہوا، یہ جو بت پرستی پھیلی نا، وہ جو جن کو بت بنایا وہ نیک لوگ تھے اس قوم کے، عام طور پہ کچھ لوگ نیک تھے۔ آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو کعبۃ اللہ شریف پر جو 360 بت رکھے تھے کفار مکہ نے، ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی انہوں نے تصویر بنا کے رکھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی تصویر تھی، یعنی انبیاء کی تصویریں انہوں نے بنا رکھی تھی باضابطہ، وہ اس کو پوچھتے تھے۔ اب بتائیں جب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں کی طرح، بنی اسرائیلیوں کی طرح نہیں کرنا کہ اپنے نیک مرحومین کی قبروں کو تم مسجد نہیں بنانا، یعنی سجدہ گاہ نہیں بنانا،
قبروں پر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی وہاں پر قرآن پڑھو، درود پڑھو، تسبیح کرو، تحلیل کرو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، اپنے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، لیکن وہاں جا کر کے سر پٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان کا سر خدا کے سوا کسی کے آگے نہیں جھک سکتا۔ جب ہم اپنے نبی کو سجدہ نہیں کرتے تو بھی کس کو کیسے کریں؟ اور اس کے بعد جب نبی کی عبادت نہیں کرتے تو پھر کسی پیر کی، کسی فقیر کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن اس راستے پر جو لوگ جاتے ہیں وہ تصویر کے ذریعے سے جاتے ہیں۔ تو قوم ہود کے 3 بت تھے اور وہ انہی کی عبادت کرتے تھے، ان میں بت پرستی تھی۔ ایک گناہ تو ان کا یہ تھا۔ دوسرا گناہ جو ان کا وہ تھا، وہ شہرت کے لیے بڑے بڑے مکانات بناتے تھے، یعنی جس مکان بقدر ضرورت بنانا چاہیے، یعنی اگر آپ کو 2 کمرے کی ضرورت ہے تو تیسرا بنا لیں کہ مہمان آئیں گے تو ایک کمرے میں رکیں گے، لیکن آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے اور آپ بڑے بڑے مکانات بنا لیں، کہیں گے وہ دیکھو وہ فلاں صاحب کا گھر کیسا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتا اس کے مال کو اللہ مٹی اور چونے میں لگا دیتا ہے، یعنی اس کا مال جو ہے وہ گھر بنانے کے سپرد ہو جاتا ہے۔ ضرورت کے مطابق بنائیے، اگر آپ کو 3 کمرے کی ضرورت ہے تو 4تھا بنائیے، 4 کی ہے تو 5واں بنائیے تاکہ مہمان اس میں آ کر ٹھہر سکیں۔ لیکن آپ کو 2 کی ضرورت ہے اور آپ نے 10 بنا رکھے ہیں، 1 منزلے کی ضرورت ہے 4 بنا رکھے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ فخر و مباحات کے لیے گھر بنانے کو نہ اللہ نے پسند کیا، نہ اللہ کے رسول نے پسند کیا۔ تو باضابطہ طور پہ قرآن نے قوم ہود کے گناہ کے طور پہ اس کو بیان کیا کہ وہ اونچے اونچے مکانات بناتے تھے، یعنی بے ضرورت۔ اگر ضرورت کے مطابق آپ کو 5 منزلہ، اگر آپ کے گھر میں اتنے افراد ہیں کہ 5 منزلہ آپ کو چاہیے، بنائیے ضرورت کے مطابق، بغیر ضرورت نہیں بنا سکتے، فخر کے طور پہ نہیں بنا سکتے، مباحات کے طور پہ نہیں بنا سکتے، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ رستے پر بیٹھ کر مسافروں کی مذاق کرتے تھے، ان کی مزہ لیتے تھے، گزرنے والوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک مزاج بن گیا نا، کچھ چھوکرے جو ہے وہ نکڑ پر ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں اور رستہ چلنے والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ دیہات سے جو لوگ آتے ہیں وہ دیہاتی غیر مسلم بھولے بھالے، ہمارے کچھ بچے ان کی ٹوپی اٹھا دیتے ہیں، ٹوپی پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے کرتے ہیں اور اس میں وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ ابھی کا تو نہیں پتا کیونکہ ابھی اس قدر میرا باہر گھومنا پھرنا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب میں اسکول پڑھتا تھا تو مجھے اس کا علم تھا کہ 80 میں تعلیم حاصل کرتا تھا، تو چھٹی کے بعد کچھ مسلم طلبہ جو ہے وہ جونے بس اسٹینڈ پہ چلے جاتے تھے اور وہ دیہاتیوں کو ستاتے تھے اور وہ آ کر بہت فخر کے ساتھ بیان کرتے تھے کہ ہم کیا کر کے آئے۔ سمجھتا ہوں کہ کسی کو اسلام سے بدظن کرنے کے لیے اس سے بڑی چیز اور کیا ہوگی کہ مسلمانوں کے بچوں کا یہ حال ہے، مسلمانوں کا یہ حال ہے۔ حالانکہ مسافروں کو ستانا قرآن نے باضابطہ طور پر اس کو گناہ میں شمار کیا، بلکہ قرآن تو یہ کہتا ہے، حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مسافر تم سے راستہ پوچھے اور تمہارے پاس ٹائم و وقت ہو تو تم اس کو اس کی منزل پر پہنچا سکتے ہو تو پہنچا دو، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تب تو بہت بڑی بات ہے، اور وہ مسلمان نہیں ہے تب بھی اس کے ساتھ یہ احسان کرنا انسانیت کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اسلام اخلاق کی تعلیم دیتا ہے ہمارے بچوں کا، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اس دور میں ہوتا تھا شاید وہ کم ہو گیا ہو۔ تربیت کا فقدان تو بڑھتا ہی جا رہا ہے، شاید اور بھی بڑھتا ہی جائے یہ سلسلہ۔ رمضان شریف میں چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے پھگے میں پانی بھر کر کے
راستہ چلنے والوں کو مارتے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے. یہ ہنسنے مسکرانے کی بات نہیں ہے، بہت بڑا المیہ. یہ ہماری تربیت میں کمی ہے. یہ ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ گدھے کی دم میں ڈبے باندھ کر کے گدھوں کو دوڑاتے ہیں. یہ مسلم نوجوانوں کا، بڑے نوجوانوں کا حال ہے. یہ ہماری تہذیب ہے. دیکھ، اسی لیے اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، یہ وہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. یہودیوں کو بھی شرم آئی ان کا کردار اور کیریکٹر دیکھ کر. یہ نہیں، مسلمانوں کے یہاں تربیت کی شان یہ ہوتی تھی، تربیت کا نظام یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے بڑوں کو لاجواب کر دیتے. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، بارش ہو گئی تھی، ایک گلی سے گزر رہے تھے. ایک چھوٹا سا بچہ وہاں سے جا رہا تھا تو اس بچے کو آپ نے کیچڑ میں چلتا ہوا دیکھ کر کے فرمایا، بچے ذرا سنبھل کے چلنا ورنہ گر جاؤ گے. تو اس بچے نے کہا، امام اگر میں گروں گا تو تنہا گروں گا، آپ تو قوم کے امام ہیں، اب مجھ سے زیادہ آپ سنبھل کر چلیے، اگر آپ گریں گے تو پوری قوم کو لے کر گریں گے. یہ حکمت بھری باتیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچے کرتے تھے. یہ تربیت کی برکتیں تھیں. تو ان کا تیسرا جرم یہ تھا کہ وہ مسافروں کا مذاق اڑاتے تھے. اور چوتھا جرم قرآن نے ان کا یہ گنایا ہے کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرتے تھے. لوگوں کو مار پیٹ کر کے ان کا مال چھین لیتے تھے، لوگوں کی پٹائی کرتے تھے. اسلام نے تو اپنے بچے کو بھی مارنے سے منع کیا ہے. اگر ادب سکھانے کے لیے مارنا پڑے تو ہاتھ سے، صرف ہاتھ سے 3 تھپڑ کی اجازت ہے، زیادہ سے زیادہ. اگر اپنے بچے کو ادب سکھانے کے لیے مارنا پڑے 1 2 3 تھپڑ مار سکتے ہیں. آقا فرماتے ہیں چوتھا مارو گے تو قیامت کے دن اللہ تم سے پوچھے گا. ادب سکھانے کے لیے اپنے بچے کو 3 سے زیادہ نہیں مار سکتے، چوتھے پہ اللہ پوچھے گا. اور لاٹھی کی تو اجازت ہی نہیں ہے. لوگ لکڑیوں سے مارتے ہیں، لوگ پٹے سے، بیلٹ سے مارتے ہیں. بعض مرتبہ اساتذہ بھی شاگردوں کو مارتے ہیں، اجازت ہی نہیں ہے. ڈنڈے کی، پٹے کی، نلی کی اجازت نہیں ہے. ہاتھ سے مار سکتے ہیں، وہ بھی صرف 3. کس کے لیے؟ ادب سکھانے کے لیے. اگر ادب سکھانا نہیں ہو تب تو مار بھی نہیں سکتے. نماز کی تعلیم نہیں دینے والا معاملہ ہے تو مار بھی نہیں سکتے. اس میں بھی چہرے پہ نہیں مار سکتے. دیکھیے کتنا حسین مذہب ہے، کتنا حسین مذہب ہے یہ جسے اسلام کہتے ہیں. یعنی بچوں کو مارنے کا بھی قانون دیتا ہے کہ اگر بچہ غلطی کر کے آیا، کوئی گناہ کر کے آیا، کوئی برائی کر کے آیا تو باپ اس کو ادب سکھانے کے لیے 3 تماچے مارے. وہ بھی گال پہ نہ مارے، چہرے پہ نہ مارے، اور وہ بھی 3 تھپڑ. 3 کی اجازت ہے. 3 میں بھی ایسی ضربیں لگے کہ ہاتھ کا نشان پیٹھ پہ نہیں پڑنا چاہیے، جسم پہ نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. بتاؤ جو اپنے بچوں کو 3 سے زیادہ مارنے کی اجازت نہ دے، وہ مذہب دوسروں پہ ظلم کرنے کی اجازت کیسے دیتا ہے؟ اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو اسلام قرآن میں ہے، حدیث میں، بزرگوں کی زندگی میں ہے، اگر یہ اسلام ہم دنیا کے سامنے پیش کر دیں، دنیا کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گی. لیکن اصل جو دین ہے وہ کتابوں میں سمٹ کر رہ گئے. تو ان کا چوتھا جرم یہ تھا، لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، مارا پیٹی کرتے تھے. اللہ نے ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. سیدنا ہود علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے تشریف لانے کے بعد قوم کو سمجھایا کہ یہ جو فخر کے طور پر تم عمارتیں بنا رہے ہو، یہ جو تم لوگوں پہ ظلم کر رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ کر رہے ہو، یہ جو تم مسافروں کا مذاق اڑا رہے ہو، ان باتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. اور سب سے بڑا جرم تمہارا جو ہے کہ تم بت پرستی کر رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. اس سے دور رہو، اس سے باز آ جاؤ. آپ نے سمجھایا تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو
گالیاں دی. انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو کہا کہ تم بے وقوف آدمی ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہیے معاذ اللہ، استغفر اللہ. اور اللہ کے پیغمبر کو یہ بات کہی کہ آپ بے وقوف ہو، آپ احمق آدمی ہو، یہ آپ کیا باتیں کرتے ہیں؟ ہم بت پرستی کرتے تو آپ روکتے ہیں، ہم مسافروں کا مذاق اڑاتے ہیں تو آپ روکتے ہیں، یہ تو بڑی شان کی باتیں ہیں، ہمارے اونچے اونچے مکانات ہیں، بہت شان کی باتیں ہیں، آپ ہمیں ان باتوں سے روکتے ہیں. اور پھر انہوں نے دوسری گالی اللہ کے پیغمبر کو معاذ اللہ یہ دی کہ ہم اپنے گمان میں آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، معاذ اللہ. اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں. اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے جلوگر کیا ہے ہود کو، تم اس کو گالیاں مت دو. تو وہ تکبر سے انہوں نے منہ پھیرا اور جناب ہود کی شان میں مزید گستاخیاں کی. اللہ فرماتا ہے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ تکبر کیا، اور تکبر کے ساتھ انہوں نے کہا آپ کس چیز کی بات کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم نے میری بات کو نہ مانا تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، تم اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے اور اللہ تم پہ عذاب نازل کرے گا. تو ان لوگوں نے کہا آپ کو پتہ ہے ہمارا قد کتنا اونچا ہے؟ ہم تو بہت اونچے قد والے ہیں اور آپ کی اللہ کا عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا. قوم ہود کا جو قد تھا، جو چھوٹے قد کے لوگ تھے قوم ہود میں، وہ 90 فٹ کے تھے، یعنی جن کو ناٹا قد کہتے ہیں. اس دور میں جو ناٹے قد کے لوگ تھے اس دور کے، وہ 90 فٹ کے تھے، اور جو اونچے لمبے قد کے تھے وہ 150 فٹ کے تھے. 150 فٹ ان کا قد تھا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانوں کو ہاتھ میں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیتے تھے. یعنی یہ کوئی قصے کی بات نہیں ہے، یہ ہوا میں گرے کی بات نہیں، یہ تفسیر ہے قرآن کی. قرآن نے تفسیر، امام فخر الدین رازی نے اس کو بیان کیا ہے. علامہ فخر الدین رازی اس کو بیان کرتے ہیں. ایک ناٹے قد کا آدمی 90 فٹ کا، لمبے قد کا آدمی 150 فٹ کا، اور وہ پہاڑوں کی چٹانیں اٹھا کر ادھر سے ادھر رکھ دیں. ظاہر سی بات ہے آپ نہیں سوچتے کہ وہ کتنے اونچے ہوں گے. ان کی اونچائی، اور جتنے اونچے ہوں گے اتنے مضبوط بھی ہوں گے، اتنے لمبے چوڑے ہوں گے. وہ ظاہر سی بات ہے لمبے ہوں گے تو ایسا تو نہیں کہ بالکل پتلے ہوں گے، جتنے لمبے ہوں گے اتنے چوڑے ہوں گے. تو انہوں نے کہا اب آپ دیکھیے کتنی عبرت کی بات قرآن بیان کر رہا ہے. بہت غور سے سننے کی بات، بہت غور سے سنیے، توجہ کے ساتھ سنیے. قرآن مقدس کی شان کے ساتھ جو ہے وہ یہ داستان بیان کر رہا ہے. قوم ہود کا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے کہ کیا انداز تھا ان کی، کیا حالت تھی، کیا کیفیت تھی ان کی. اتنے اونچے اونچے قد والے، اتنے طاقتور، جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو چیلنج کیا ہے کہ اگر تمہارا خدا کون سا عذاب بھیجے گا، اگر اس نے عذاب بھیجا تو وہ عذاب ہمارا کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے طاقتور لوگ ہیں، اتنے مضبوط لوگ ہیں. لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ طاقت دینے والا اللہ ہے، اور جو طاقت دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ چھیننے کی طاقت بھی رکھتا ہے. کیا نہیں دیکھتے کہ کتنی بڑی بڑی ہستیاں مٹی میں مل گئی، ختم ہو گئی، ان کے وجود مٹ گئے. انہوں نے تکبر کیا، اور یہ تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے. تکبر انسان کو لے ڈوبتا ہے. اس لیے اللہ جو نعمت دے، طاقت دے تو تکبر مت کرو، دولت دے تو تکبر مت کرو، علم دے تو تکبر مت کرو، حسن دے تو تکبر مت کرو، عبادت کرنے کی توفیق دے تو تکبر مت کرو. اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے کہ بڑائی میری چادر ہے اور تکبر میرا تہبند ہے. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو تباہ کر دیتا ہوں، اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، میں اس کو ہلاک کر دیتا ہوں. تکبر انسان کو شیطنت کی طرف لے جاتا ہے. کسی چیز میں تکبر نہ کرو.